بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الرسل و اشرف الانبیاء۔ سامعین ذی وقار، بخاری کی باتیں چینل سے پیش خدمت ہیں واقعات امیر شریعت۔ بخاری کی باتیں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سامعین ذی وقار، جو واقعہ پیش خدمت ہے یہ ہے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے قتل کی سازش کا۔ یاد رکھیے، پھول جب اپنی سازش چھوڑ دیتا ہے تو نسیم سحرگاہی کا ایک ہی جھونکا اسے شاخ سے علیحدہ کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جو قوم حصول زندگی کے سانچے اپنی تن آسانی کے ہاتھوں توڑ دیتی ہیں، پھر انہیں اپنے مستقبل کے راستے تاریک دکھائی دیتے ہیں۔ ایکٹ 1935 کے تحت انتخاب کی ضرورت نے مسلمان قوم سے وہ شعور چھین لیا جس سے امتیاز کی دیوار قائم تھی اور اپنے پرائے کے درمیان نشاندہی کی جا سکتی تھی۔ سیاسی شعبدہ بازوں نے اچھی بھلی قوم کو فکر کی تمام صلاحیتوں سے بیگانہ کر دیا اور ایسے سبز باغ دکھائے کہ اپنے پرائے میں امتیاز مشکل ہو گیا۔ مسجد شہید گنج کی ہر اینٹ مجلس احرار کے دفتر کی طرف اٹھنے لگی۔ سیاست کے کھلاڑی مہروں کو اس انداز سے حرکت دیتے کہ بساط کی ساری بازی انہی کے حق میں معلوم ہوتی۔ انہی دنوں قادیان کے بتوں نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، وہ بھی اپنے راستے کے پہاڑ سے ٹکرانے کو نکل پڑے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری اپنے رفیقوں کی معیت میں بھیرا ضلع سرگودا سے اس مشن پر یوپی تک دورہ کرنے کا ارادہ لے کر روانہ ہوئے کہ مسلمانوں کو سمجھائیں کہ مسجد شہید گنج گری نہیں گرائی گئی ہے، اس کے لیے کن کن ہاتھوں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں۔ چنانچہ مجلس احرار کا یہ وفد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، شیخ حسام الدین اور جانباز مرزا پر مشتمل مسلسل سفر کے بعد پنجاب کی سرحدوں کو عبور کر کے یوپی میں داخل ہوا۔ یہاں سے مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی اور شیخ حسام الدین جماعتی ضرورت کے لیے واپس بھیج دیے گئے۔ اب امیر شریعت اور جانباز مرزا باقی رہ گئے۔ یہی وہ تاریخی سفر ہے جس کے دوران لکھنؤ میں امیر شریعت پر انکشاف ہوا کہ یہاں لکھنؤ میں مدح صحابہ قانوناً جرم ہے، اور اسی سفر میں امیر شریعت کے دل میں اس قانون کو ختم کرنے کے ارادے نے جنم لیا۔ یہ سفر کانپور تک جاری رہا۔ جب واپس ہوئے تو امیر شریعت کی صحت تھکن کی وجہ سے بہت کمزور ہو رہی تھی، تاہم کچھ دن سستانے کے بعد ارادے، آرزوئیں اور عزم اسی طرح جوان تھے۔ لاہور پہنچے کچھ دن گزرے تھے کہ پولیس کا ایک ذمہ دار افسر جانباز مرزا کے پاس آیا اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے جانباز مرزا سے سوال کیا کہ آپ راجندر سنگھ آتش کو جانتے ہیں؟ جانباز مرزا نے کہا کہ جی ہاں جانتا ہوں۔ جانباز مرزا کے جواب پر اس نے سنبھل کر کہا، کیسے اور کب سے؟ تو جانباز مرزا نے کہا کہ 1930 میں راجندر سنگھ آتش امیر شریعت کے ساتھ لاہور بورسٹل جیل میں بطور سیاسی قیدی کے رہے ہیں، اس کے بعد میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ جانباز مرزا کہتے ہیں کہ میرے جواب پر پولیس افسر نے کہا، چلیے اب وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، پوچھا جانباز نے کہ کہاں ملنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا تھانے کے حوالات میں۔ جانباز فرماتے ہیں کہ اب میری پریشانی کسی قدر بڑھی کیونکہ یہی نوجوان اخبار کی ایک خبر کے مطابق گزشتہ دنوں کلکتہ سے انقلابی پارٹی کا ممبر ہونے کے شبہ میں گرفتار کیا گیا تھا۔
پولیس افسر نے مجبور کیا کہ میں راجندر سنگھ آتش سے ملوں۔ ان کے ساتھ جب میں متعلقہ تھانے پہنچا تو حوالات میں نے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جو میرے تصور سے بالکل جدا تھا۔ 1930 میں جس راجندر سنگھ آتش کو میں نے دیکھا تھا اس کے سر کے بال اور داڑھی اس کی عمر سے بھی زیادہ تھی، لیکن 5 برس گزرنے پر راجندر سنگھ آتش یورپین لباس میں ایک ایسا فیشنیبل نوجوان تھا جس کا سر اور منہ سکھ مذہب کے اصولوں سے غداری کر چکا تھا۔ جانباز کہتے ہیں جب میں پہنچا تو اس نے کہا، آئیے جانباز صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ کیا کیا؟ بس یہی کہانی سنانے کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ یاد ہے گزشتہ دنوں سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ آپ نے پنجاب اور یوپی کا دورہ کیا تھا؟ جانباز نے کہا، ہاں میں نے کیا تھا، میں اس پورے دورے میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس کے بعد راجندر سنگھ آتش نے ہمارے سفر کے تمام واقعات من و عن سنائے جس کی تصدیق کرنا پڑی، لیکن میں نے پوچھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ دورہ کیوں کیا؟ جانباز کہتے ہیں کہ راجندر سنگھ آتش نے جواب میں کہا کہ میرے سوال پر اس نے پولیس افسر سے کہا کہ ہم کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ذرا ہٹ جائیں۔ مگر پولیس افسر نے کہا، میں آپ دونوں کی گفتگو میں ڈیوٹی پر متعین کیا گیا ہوں۔ اس پر راجندر سنگھ آتش نے اپنی گفتگو کا لہجہ آہستہ کر دیا۔ اس نے بتایا کہ خلیفہ قادیان بشیر الدین محمود نے مجھے سید عطا اللہ شاہ بخاری کے قتل پر مقرر کیا تھا اور اس کے عوض 10,000 روپیہ پیشگی اور 5,000 روپیہ واقعہ کے بعد دینا طے پایا تھا، لیکن میں ارادتاً ایسا نہیں کر سکا۔ حالانکہ مجھے اکثر مواقع میسر آئے، لیکن میری ناکامی کی وجہ صرف یہ رہی کہ شاہ جی کے قتل کرنے کو میرا جی نہیں چاہتا تھا۔ ایک آدمی عوام کو اچھی باتیں سناتا ہے، خواہ وہ کسی مذہب سے ہی کیوں نہ ہو، میں اپنی ذاتی غرض کے لیے اسے کیوں قتل کروں؟ اس کے بعد جب میں واپس قادیان پہنچا تو میری ناکامی پر مرزا بشیر الدین محمود نے کہا، تو پھر تم ڈاکٹر گور بخش سنگھ کو قتل کر دو۔ لیکن میں نے اس سے بھی انکار کیا۔ میرے اس انکار پر مرزائیوں نے مجھے ایک سازش کے تحت کلکتہ میں گرفتار کروا دیا۔ اب میرا ارادہ ہے کہ میں یہ تمام واقعہ عدالت میں بیان کر دوں۔ کیا آپ کی جماعت مجلس احرار اس مقدمے میں میری مدد کرے گی؟ جانباز کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ سننے کے بعد میں نے کہا، پارٹی سے مشورے کے بعد ہی کوئی رائے دے سکتا ہوں۔ اس پر راجندر سنگھ سے میری ملاقات دوسرے دن پر ملتوی ہو گئی۔ دوسرے دن چودھری افضل حق مرحوم رحمہ اللہ سے بھی پہلے دن کی گفتگو کا ذکر چل ہی رہا تھا کہ اخبارات آ گئے۔ چودھری صاحب نے پہلی سرخی دیکھتے ہی کہا، لو اس کو تو پولیس نے رہا کر دیا۔ معلوم ہوا کہ پولیس افسر نے ہم دونوں کی گفتگو اپنے حکام کو پہنچائی تو پنجاب کی حکومت نے بہتری اسی میں سمجھی کہ راجندر سنگھ کو رہا کر دیا جائے۔ قضاء و قدر کی تحریریں نہ مٹائی جا سکتی ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی شوشہ تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن انسان ہے کہ اپنے قلم کے فیصلے کی طرح ان میں بھی ترمیم چاہتا ہے۔ آگرہ، بمبئی اور شجاع آباد کے بعد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے قتل کی یہ چوتھی کوشش تھی جو بہرحال ناکام رہی۔ سامعین ذی وقار، امیر شریعت نے اس قاتل سے بعد میں ملاقات بھی کی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ اس قاتل سے شاہ جی کی گئی گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بخاری کی باتیں چینل کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچانے کی صحیح اور کوشش کریں۔